بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں پر ہر دور میں طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے انہیں اللہ کی وحدانیت اور ایمان سے غافل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن جس کے دل میں خدا بس جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام تھا، آپ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام حسن و جمال میں بڑا کمال رکھتی تھیں، جیسا کہ آپ بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن چونکہ فرعون اس وقت کے مصر کا بادشاہ تھا اور اس خوبصورت خاتون کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ اور ان کے والدین کو اس نکاح سے خوشی نہیں تھی۔ لیکن حالات کی شکنیں میں گرفتار حضرت آسیہ کے والدین کو یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا تھا۔ فرعون کو حکومت اور سلطنت، کثرت مال و دولت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کافر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس لیے باقی سب کو وہ اپنا غلام مانتا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کے صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب کیا اور لوگوں کو جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے سے روک رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے تھے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا، تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ سوچ و بچار کے بعد فرعون نے اس کام کے لیے ایک ایسا دن مقرر کیا کہ جس دن مصر میں بڑا میلہ لگتا ہے اور دور دراز کے لوگ وہاں آتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو بھی بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے کا حکم دیا۔ جب میلے کا وہ دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان کو سجایا گیا۔ ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں محبود ہو کر اپنی عالیشان تخت پر جا بیٹھا تھا اور کثیر تعداد میں لوگ اور بڑے جادوگر جمع ہو چکے تھے کہ آج یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہونا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر زمین پر رینگنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف پھیل گیا، لوگوں میں افراتفری کا عالم چھا گیا۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنی کامیابی پر خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا عصا ایک ہیبت ناک اژدھا بن گیا جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم و شان منظر دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمکنے لگا، اور تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ یہ ساری کارکردگی کی خبر جب حضرت آسیہ کو پہنچی تو اس وقت آپ کے دل بھی
فوراً حق کا نور جھلک اٹھا اور آپ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم حکمران کی بیوی تھیں۔ حضرت آسیہ شاید یہ بات جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظلم مجھ پر بھی ہر طرح کا کرے گا۔ اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے اپنی عبادتیں جاری رکھیں اور باقی معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کو سونپ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں حضرت آسیہ اپنا ایمان کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا کرتی تھیں اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں فرعون کے لیے نفرت کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو ان کے سر پر کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن ان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا اور فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فوراً جا کر فرعون سے اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اے خادمہ، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے؟ خادمہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ جل جلال ہے، وہ لا شریک ہے۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا، لہٰذا سزا کے طور پر خادمہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے گرم تیل میں زندہ ڈال دیا۔ یہ منظر حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری کچھ یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا لیے اور فرعون کی بیوی کے دل کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ حضرت آسیہ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو بچوں سمیت آسمان پر لے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے مزید محبت کرنے لگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خطرناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی حضرت آسیہ اسی سچ و پنج میں تھیں کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس خادمہ کے ساتھ کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان اپنی بیوی کے ساتھ کرنے لگا۔ یہ وہی وقت تھا جس میں حضرت آسیہ نے فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم خادمہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا اور فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے لے لیا ہے جس جنون میں وہ خادمہ تھی۔ حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور پھر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت آسیہ کے والدین کو بھی بلایا اور انہیں دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے والدین نے اپنی بیٹی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حضرت آسیہ کا ایمان بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیت دینے کا ارادہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں لگا کر سورج کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا تھا اور آپ کے سینے پر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تھا تاکہ آپ ہل نہ پائیں۔ ان تمام تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی ان کا ایمان اٹل رہا۔ جب فرعون نے پوچھا کہ کیا تو اب مجھے خدا مانتی ہے تو حضرت آسیہ نے ایسا ایمان افروز جواب دیا کہ جس کی آگے فرعون کی سرکشی اور جبر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرے دل اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے ہر حصے کو کاٹ بھی دے
تب بھی میرا اللہ سے عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے آپ سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے ایمان اور تیری کارگزاری پر فخر فرماتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت کیجیے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے دے۔ دوسری طرف فرعون نے آخرکار حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دو۔ حضرت آسیہ کے لیے اب ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت تھی۔ آپ نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان اور بڑھ گیا اور اسی عالم میں آپ کی روح پرواز کر دی جاتی ہے اور آپ کے بے روح جسم پر چٹان گرا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت آسیہ نے دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔